الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں وہ باطن اور انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں میں ہم نے پچھلی بار یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک بڑی اہم سنت تحمل مزاجی کی ہے، بردباری کی ہے، برداشت کرنے کی ہے، معاف کرنے کی ہے۔ تو اب اس سنت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کتنا عمل تھا اور اس کی ان کی زندگی کے اندر کتنی اہمیت تھی، تو اس کا انشاءاللہ اس دفعہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو اب یہ برداشت کرنا، معاف کرنا، خاموش رہنا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو فرشتوں کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس موقع پر اس موقع پر ایک یہودی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک یا کچھ دیر تک اس کی ان باتوں کو سنتے رہے، خاموش رہے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس نے ایک وہ حدود سے جیسے ایک انسان تجاوز کر لیتا ہے بات کرتے ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس یہودی کو کوئی تھوڑی سی بات اس کی باتوں کے جواب میں کہہ دی۔ تو جب انہوں نے ان کو تھوڑی سی بات کہی اس یہودی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے تو وہیں پر موجود تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنی صفائی میں یا کچھ اپنی وضاحت میں اس کو کچھ جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب تک وہ یہودی بات کر رہا تھا میں خاموش تھا، تو اس وقت تک آپ وہاں رہے، اور جب اس کے حد سے تجاوز کرنے پر میں نے تھوڑی سی بات اس کے ساتھ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ساری باتوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے یہودی کی باتوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا تھا، تو وہ فرشتہ تمہاری طرف سے اس یہودی کو جواب دے رہا تھا۔ لیکن جب تم نے اپنی طرف سے یا اپنی صفائی میں کوئی بات کی، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور اس جگہ پر شیطان آ کر کھڑا ہو۔ تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس جگہ پر رکوں جہاں پر شیطان بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بناتا کہ قسم کھا کر یہ فرمایا کہ جس آدمی پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جائے اور وہ اپنے اوپر ہونے والی اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے،
تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس آدمی کی عزت اور مرتبے میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اب یہ تواضع دل کا فعل ہے کہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو تواضع ہے یہ دل کے یا انسان کے باطن کے ان اعمال میں سے ہے جو واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو تواضع اختیار کرنا، تواضع کا حاصل کرنا اور تواضع کے اسباب اختیار کرنا جن کی برکت سے تواضع حاصل ہو جائے، وہ بھی واجب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی جس کا مفہوم تھا کہ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور اس میں آتا ہے کہ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار کے عہدے سے معزول کر دیا، تو اب اس معزول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا مطلوب تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کو فتوحات اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو کہیں مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ سوچ نہ جڑ پکڑ لے۔ تو اس لیے اس عقیدہ توحید کی حفاظت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس عہدے سے معزول کر دیا اور ان کو یہ حکم دے دیا کہ اب آپ ہماری فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے کام کریں گے، جرنیل کی حیثیت سے یا جیسے ہم کور کمانڈر کی حیثیت سے نہیں کریں گے۔ تو اب یہ ان کا بھی اخلاص تھا کہ ان کو جب اس معزول کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے لیے سپاہی کے عہدے کو قبول کر لیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ابو عمر بن حفص۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ بات کہی، باتوں کا مفہوم یہ، اور کافی غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ نے اس تلوار کو واپس نیام میں ڈال دیا جس تلوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیام سے باہر نکالا تھا، اور آپ نے اس شخصیت کو عہدے سے معزول کر دیا کہ جس کو اسد اللہ کا خطاب دیا گیا۔ اور ایسی انہوں نے کافی ساری باتیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی، انہوں نے مطلب ذرا طبیعت کی تیزی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اس وقت حسد کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی کہی کہ جس وجہ سے تم نے اس حسد کے جذبے کے پیش نظر خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کیا ہے۔ تو اتنا کچھ اس نے ان کو کہہ دیا۔ تو ساری باتیں سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات کہہ کر جو ہے نا وہ یہ بات ختم کر دی کہ بھائی تم جوان آدمی ہو اور تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ قریبی عزیز بھی ہو، تو اسی لیے تمہارے اوپر جو ہے نا وہ غصہ غالب ہے، چلو کوئی بات نہیں، تو ان کو معاف کر دیا، ان کو کوئی ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ والی جو سنت پر عمل تھا اس درجے تھا۔ پھر ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ
امیر المومنین تھے، تو اس وقت میں ایک دن وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے گھر سے، تو اندھیرا تھا۔ تو اب جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پر انٹر جیسے ہونے لگے تو ایک آدمی جس نے اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ایک بڑی چادر سے چھپایا ہوا تھا، اور اس چادر کے اندر اس نے ایک خنجر بھی چھپایا ہوا تھا اپنے ساتھ، وہ آیا اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹکرایا مسجد کے دروازے پر۔ تو اس کا ٹکرانا وہ کچھ عجیب سا لگا سب کو بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو خیر موقع ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے اس آدمی کو پکڑ لیا، اس پہ قابو پا لیا۔ تب جب اس پہ قابو پا لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے یا شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کس بات یا کس جذبے نے میرے قتل پر ابھارا؟ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ جی آپ نے جس آدمی کو یمن کا عامل مقرر کیا ہے یا گورنر مقرر کیا ہے، اس گورنر نے یا اس عامل نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو یہ فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، اس کے حق میں آپ کے حق میں اس سے کوئی کوتاہی یا ناانصافی ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے اس کی شکایت لے کر میرے پاس آتے۔ تو اگر میں آپ کی اس شکایت پر کوئی سنوائی نہ کرتا، اب پھر آپ جو مرضی کر لیتے، آپ کو چاہیے تھا آپ پہلے میرے سے بات کرتے، میں اس عامل کو اپنے پاس بلا کر اس کی تحقیق کرتا اور آپ کو انصاف دلاتا۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ بھئی اب آپ بتائیں کہ اس آدمی کا کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین یا تابعین تھے اس وقت میں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ نے آپ کو دشمن پر قابو دے دیا ہے۔ تو مطلب ان کے یہ بات کرنے کا یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس مشورے کو قبول نہ کیا، اور اس آدمی سے یہ کہا کہ بھائی یہاں اس علاقے میں، مکہ میں، مدینہ میں کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو مجھے تمہاری ضمانت دے کہ جب تک میری خلافت کا دور ہے تم اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگے۔ تو اگر کوئی آدمی تمہاری اس حوالے سے ضمانت دے دیتا ہے تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں۔ تو خیر وہ جو آدمی تھا اس نے کسی کو تلاش کیا اور اس نے ان صاحب نے آ کے اس چیز کی ضمانت دے دی کہ جی جب تک آپ کا دور خلافت باقی ہے تو یہ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قتل کرنے کے لیے آنے والے آدمی کو بھی معاف کر دیا، اسے بدلہ نہیں لیا۔ ایسے ہی آتا ہے نا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا۔ تو اب اس غلام نے کیا کیا، اس غلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کا پیر جان بوجھ کے توڑ دیا۔ تو اب جب وہ توڑا تو پتہ چلا کہ بھئی بکری کے جو ہے نا وہ چوٹ نہیں لگی، بلکہ یہ اس غلام نے نا جان بوجھ کر بکری کا جو پاؤں ہے وہ توڑا ہے۔ تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے اس غلام کو بٹھایا، اس کو پوچھا کہ بھئی تم نے یہ جان بوجھ کر اس بکری کا جو پاؤں ہے وہ کیوں توڑا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ جی میں نے اس بکری کا پاؤں اس لیے توڑا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس کا پاؤں جان بوجھ کے توڑا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا، اور جب آپ کو غصہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو شیطان کو خوشی ہوگی،
اور جب آپ کو غصہ آنے سے شیطان کو خوشی ہوگی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، تو میں نے صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کی بکری کا پاؤں جان بوجھ کر توڑا ہے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس موقع پر اس غلام کو نہ ڈانٹا، نہ اس کو مارا، نہ اس کی سرزنش کی، کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کو یہ فرمایا کہ بھئی تم مجھے غصہ دلا کر شیطان کو ناراض کرنا چاہتے تھے، تو اب میں تمہیں معاف کر کے اور تمہیں آزاد کر کے شیطان کو غصہ دلاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر اپنے اس غلام کو مطلب معاف بھی کر دیا، اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو ایسے ہی آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ باندی جو تھی وہ بہت بد خلق تھی، زبان کی بہت تیز تھی، اخلاق کی بہت مطلب غصہ بھی تھا اور زبان کی بھی تیز تھی، بہت زیادہ بد خلق تھی۔ تو اب جب اس باندی کا اپنے وقت پہ انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اس باندی کو اس کے انتقال کے بعد یاد کر کے نا بہت زیادہ رویا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ اپنی اس باندی کو یاد کر کے اتنا روتی ہیں، تو اس کا تو آپ کے ساتھ بیہیویئر بہت ہی روڈ قسم کا تھا، ہیش اور رف قسم کا تھا، اچھا ہوا مر گئی، جان چھوٹی اس سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھائی وہ چونکہ بد خلق تھی، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، تو مجھے اس کی بد خلقی پر صبر کرنے سے، اس کی بدتمیزی اور اس کی چرب زبانی پر صبر کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر اور ثواب ملا کرتا تھا۔ تو اب اس کے فوت ہونے سے وہ جو میرے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا، تو اس لیے میں اس کو یاد کر کے نا اتنا روتی ہوں۔ تو جو صحابہ کرام تھے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ایسا عمل تھا، تحمل کی سنت، برداشت کی سنت، بردباری کی سنت، معاف کرنے کی سنت، بدلہ نہ لینے کی سنت، یہ بھی سنت ہے۔ ایسے آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ امہات المومنین میں سے، اب یہ جس جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی تھی نا اس میں امہات المومنین میں سے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، تو یہ میں نے آج ہی پڑھی تھی ایک جگہ پہ، تو صرف امہات المومنین کا نام لکھا ہوا تھا کہ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین تھیں، تو ان کو کسی ذریعے سے یا کسی طریقے سے یہ اندازہ ہوا اپنے بارے میں کہ میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا یا کوئی ٹوٹکا کیا ہوا ہے۔ تو جب تھوڑی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ انہی ام المومنین کی ایک باندی تھی، اسی نے ان پر کوئی جادو ٹونا یا ٹوٹکا کیا ہوا تھا۔ تو ان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی اس باندی کو بلایا اور اس کو بٹھا کر اس سے یہ پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے میرے اوپر کوئی ٹوٹکا وغیرہ یہ اس طرح کا جادو ٹونا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ بات سچ ہے، میں نے آپ پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو اس باندی نے یہ کہا کہ جی میں نے آپ کے اوپر یہ سارا کچھ اس لیے کیا کرایا تھا کہ اس کیے کرانے کی وجہ سے آپ جلدی فوت ہو جائیں اور آپ کے فوت ہونے سے مجھے آزادی مل جائے گی۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے آزاد ہونے کا کوئی اور تو رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس لیے یہ آپ پہ تھوڑا سا نا جادو ٹونا ٹوٹکا کر دیا کہ شاید اس سے جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں۔ تو وہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر فرمایا کسی کو کہ بھئی اس غلام کو کسی شریر کے ہاتھ پہ بیچ دو۔ تو خیر اس باندی کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دیا گیا، تو اس بیچنے سے جو رقم ان کو ملی تو اس رقم سے انہوں نے ایک غلام خریدا اور اس غلام کو بھی پھر خرید کے فوراً آزاد کر دیا۔ تو
تو پھر ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے اندر بھی یہ چیز ماشاءاللہ بہت تھی۔ تو ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بھرے مجمع کے اندر اس آدمی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، بہت زیادہ ان کی شان کے اندر گستاخی کی۔ تو اب جب وہ جو باقی لوگ وہاں موجود تھے تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس کو، یعنی کہتے ہیں نا ہم اس کو کوئی سبق سکھائیں، اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں نا اس کو ہم کوئی سبق سکھائیں، تو یہ بھرے مجمع کے اندر آپ کی شان میں اتنی گستاخی کر رہا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ بھائی یہ بیچارہ بھوکا ہوگا، اس کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے پاس کوئی کپڑے وغیرہ نہیں ہوں گے، اس کے لیے کچھ کپڑوں کا بندوبست کرو، اور اس کے گھر میں کوئی شاید مالی تنگی ہوگی، اس کے لیے کچھ روپے پیسے کا بھی بندوبست کرو۔ تو انہوں نے پھر اسی مجمع کے اندر اس کے لیے کپڑے، روپے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا۔ اور پھر آتا ہے کہ تیسرے دن، اس بات کے تیسرے دن وہ آدمی آیا، اور اس آدمی نے آ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ جی میرا تو آپ کے ساتھ بھرے مجمع کے اندر اس طرح سے آپ کی، اس کو کیا کہنا چاہیے کہ آپ کی اس طرح سے انسلٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کس قدر ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتابوں میں آتا ہے، اس کے بعد یہ فرمایا کہ بھائی ہم اللہ کے فضل و کرم سے پہاڑ ہیں، ایسے جھونکوں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ پھر ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، تو اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے ہوئے تھے، تو مہمان جو تھا وہ مہمان آئے ہوئے تھے، تو ان کے کھانے پینے کے لیے جو کھانا پک رہا تھا وہ ان کے گھر کی دوسری منزل پر ان کا غلام تیار کر رہا تھا۔ تو اب وہ جو غلام تھا وہ کوئی جیسے کوئی بھنا ہوا بکرا یا کوئی جانور تھا نا، وہ اس کو پورے کا پورا اس کو بھون کر وہ اوپر کی منزل سے جب نیچے لانے لگا، تو وہ جگہ کوئی ایسی ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب اوپر کی منزل پہ ہی کھڑا تھا ابھی غلام اس گوشت کو پکڑے ہوئے، تو وہ گوشت کا جو بھنا ہوا سالم جانور تھا وہ اس کے ہاتھ سے کسی طرح بھی پھسلا، اور نیچے کی منزل پر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، تو وہ اس کے اوپر گرا۔ تو اس کے اوپر گرنے سے کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا وہ بیچارہ موقع پر ہی اس کا انتقال ہوا۔ تو جب سارا معاملہ ہوا تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس غلام کو نہ ڈانٹا، نہ کوئی سرزنش، نہ کوئی سزا، کچھ نہیں کیا۔ اس کو یہ فرمایا کہ بھئی تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تم سے یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، تو میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، آزاد بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طریقے سے صبر، تحمل، برداشت، عفو درگزر، بردباری، تو اس باطنی سنت سے نا بھری ہوئی تھی۔ تو یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی محنت بھی کرنی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اگلی دفعہ میں ہم جو ہے نا وہ اب یہ والا جو صبر، تحمل، برداشت، معاف کرنا، درگزر، اب یہ والا جو عمل تھا یا یہ والی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی سنت تھی، اب اس سنت پر جو
ہماری امت کے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا اس پر کتنا عمل تھا، اس پر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔